نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، جگر پیوند فاطمہ، سید الشہداء شہید کربلا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت یعنی برتھ 5 شعبان شریف 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اللہ کے پیارے پھر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مبارک کان میں اذان دی اور مبارک منہ میں اپنا لعاب شریف یعنی تھوک مبارک ڈالا، اور پھر 7ویں دن آپ کا مبارک نام حسین رکھا اور عقیقہ بھی کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن و حسین رکھا۔ اچھا، شبر و شبیر پر شاید آپ کو تعجب ہو، فتح رضویہ شریف میں یہ انکشاف ہے کہ چونکہ شبر کے معنی میں حسن بنتا ہے، حسن، اور شبیر حسین، اور دونوں ہم بدنا حسن شبر، با مشدد ہو جائے گا تو پھر وہ حسن تو ہے نہیں، حسن، اور شبیر شبیر نہیں بلکہ اصل تلفظ ہے شبیر۔ تو یہ ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو آج کل، کیونکہ وہ شبیر اور شبر ہی زیادہ مشہور ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں فتح رضویہ حوالہ موجود ہے۔ اللہ کے پیارے پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ سبحان اللہ، عرب کے زمانے جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات تو بچپن سے ہی مشہور تھی کہ آپ کربلا میں شہید کیے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ کربلا کے میدان میں تشریف لے گئے تو پہلے آپ کے ساتھ آنے والے جو مسلمان تھے اور اہل بیت کے نوجوان، یعنی پہلے آپ کے رفقا اور اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار کے جو جوان تھے ان کو ظالم یزیدیوں نے شہید کیا۔ اس کے بعد جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لے گئے تو آپ کا چونکہ دبدبہ بہت تھا، اور شیر ابن شیر تھے، شیر خدا کے شیر تھے، اور مشہور بھی ہے شیر کا بچہ شیری ہوتا ہے، تو آپ کے مقابلے کی طاقت کسی میں نہ تھی، ہر طرف گھبراہٹ پھیل گئی تھی، اور آپ جس طرف حملہ فرماتے یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے۔ یہ پوزیشن، یہ صورتحال دیکھ کر ابن سعد اور اس کے مشیروں یعنی مشورہ دینے والوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ اکیلے امام کے سامنے ہزاروں کی جماعتیں بے فائدہ ہیں۔ تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ ہماری رسوائی کے طور پر آئندہ نسلوں کو بتایا جائے گا، کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ مشورے سے یہ طے ہوا کہ ایک ایک کر کے لڑنے سے تو جنگ میں ہماری ساری کی ساری فوج بھی اس شیر ابن شیر سے مقابلہ نہیں کر سکتی، ہمیں ایک ساتھ چاروں طرف سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنا پڑے گا۔ اب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حمام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چاروں طرف سے تیروں کا می برسایا جا رہا تھا، بدن مبارک نیزوں کے حملوں سے شدید زخمی ہو چکا تھا، تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے امام علی مقام پر تیروں کی بارش برسا رہی تھی۔ گھوڑا بھی اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں اب مزید بڑھنے دوڑنے کی قوت نہ رہی۔ اس سبب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام پر ٹھہرنا پڑا۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے اور جسم نورانی زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا، یہ وہ پیشانی تھی جس پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسے لیا کرتے تھے۔
ان ظالم بے ادبوں نے اس پیشانی کو تیر سے زخمی کر دیا۔ حضرت امام علی مقام، امام تشناکام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گئے۔ آپ اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور اپنے پروردگار کے حضور سجدے میں چلے گئے۔ اسی حالت سجدہ میں تھے کہ ایک ظالم نے آپ پر نیزے سے حملہ کیا اور آپ 10ویں محرم شریف سنہ 61 ہجری بروز جمعہ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی یہیں پر ظلم کی یہ داستان ختم نہ ہوئی۔ یزیدیوں نے سر مبارک کو جسم نازنین سے جدا کرنے کی ناپاک کوششیں شروع کی۔ نظر ابن خرشہ اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ کر ہاتھ سے گر پڑی۔ ایک اور ظالم اور بے رحم اور سخت دل جس کا نام ہے خولی ابن یزید، وہ آگے بڑھا اور آپ کے سر اقدس کو اس نے مبارک جسم سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جانباز یعنی بہادر شہداء کے مبارک سروں کو اہل بیت اطہار کے ساتھ شمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید پلید کے پاس دمشق بھیجا گیا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت اطہار کو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا اور وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس آپ کی پیاری پیاری امی جان حضرت خاتون جنت شہزادی کونین سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا آپ کے بھائی جان راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ رب العزت کی اس شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑا کروڑ رحمت ہو، اور آپ کے صدقے ہم گناہ گاروں اور غلامان صحابہ اہل بیت کی بے حساب مغفرت ہو۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔